اچھا، آپ کو جناب کیسا لگے گا کہ اگر آپ ایک اسلامک کنٹری میں رہ رہے ہیں اور آپ مسلم ہاں نہیں جی ہیں اور زبردستی آپ سے نماز پڑھوائی جائے، ہاؤ وڈ یو فیل؟ سر اچھا نہیں لگے گا. شور. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آرڈرز اور کمانڈز مسلمانوں کے لیے ہیں وہ پھر مسلمانوں کے لیے ہی ایکسکلوسیولی رہنی چاہیے. درست بات ہے؟ ہاں جی سر. تو زکوٰۃ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے، تو آپ سے اگر زبردستی لے لی جائے تو یہ تو اتنا ہی بری بات ہو جائے گی نا جتنا آپ سے زبردستی نماز پڑھوائی جائے تو. ہاں جی سر. لیکن اسٹیٹ میں تو آپ رہتے ہیں، اسٹیٹ کے بینیفیشری تو پھر بھی آپ ہیں، زکوٰۃ آپ سے لی نہیں جا سکتی. تو اس کے علاوہ اگر پیور ٹیکس لے لیا جائے تو آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ ٹھیک ہے سر، پر ہم زکوٰۃ جو ہے وہ تو ایک دھارمک ٹیکس ہے. ٹھیک ہے، ویسے ہی جیسے ایک ہندو جو ہے گو ٹیکس دیتا ہے. سر ایک منٹ سر، میری بات سنیے نا، اس طرح سے آگے پیچھے چلیں گے تو بہت ہے. ایک بڑی لاجیکل سی کنسٹرکشن ہماری ہوئی گفتگو کی کہ اگر آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتے کہ آپ نان مسلم ہیں، اوبیسلی باقی بات بھی نہیں ہو سکتی. لیکن اس اسٹیٹ کے بینیفیشری ہیں کہ اسٹیٹ پہ اٹیک ہو جائے تو آپ کو جو ڈیفینس ہے وہ بھی آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا، جو وہاں پہ گلی پکی ہے، جو ٹرانسپورٹیشن ہے، جو وہاں پہ باقی چیزیں ہیں، اس سب کے آپ بھی بینیفیشری جیسے باقی بھی ہیں. تو کوئی ٹیکس آپ سے لے لیا جائے تو یہ بری بات تو نہیں ہے، کیونکہ آپ بھی اتنے ہی سٹیزن ہیں جتنا کوئی اور ہے. سر ہاں جی سر. بس اتنی سی بات ہے. بس اس کو اگر آپ جزیہ کا نام رکھ لیں اور سمجھ جائیں کہ جزیہ کیا ہوتا ہے تو بات ختم ہو جائے گی. ہاں جی سر، میں بول سکتا ہوں سر؟ پلیز پلیز. ہاں جی سر، جیسے ایک ہندو ہے، ہاں جی سر، جیسے ایک ہندو ہے وہ گو ٹیکس دیتا ہے، تو گو ٹیکس جو ہے وہ صرف گوؤں پہ خرچ ہونا ہے. اسی طرح زکوٰۃ ہے وہ بھی ایک دھارمک ٹیکس ہے، وہ 8 جگہ پہ خرچ ہونا ہے، وہ صرف مسلموں پر ہونا ہے. تو ہم اس کو نارمل ٹیکس سے کمپیئر نہیں کر سکتے. نہیں سر، ہم ایک ہے دی ٹیکس، ایک ہے انڈین ٹیکسیشن سسٹم. اسلام نے اپنا سسٹم انڈین ہاں جی سر، ٹیکسیشن سسٹم کے مقابلے میں تو نہیں دیا ہوا نا. وہ تو دنیا میں ایک کانسیپٹ ہے بالکل کہ سر. آپ جب ایک ریاست کے اندر رہتے ہیں، آپ کا ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے، آپ کے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہوں گے، آپ کے سول رائٹس ہوں گے. سول رائٹس عام طور پہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں فنڈامنٹل ہیومن رائٹس سے، لیکن اس سوشل کانٹریکٹ میں آپ سرٹن اپنی آزادیاں کنسیڈ کرتے ہیں، اسٹیٹ سے بینیفٹ لیتے ہیں اور اسٹیٹ کی مشینری کو رن کرنے کے لیے آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. بنیادی طور پہ تو یہ ہے، یہ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے. اب کسی جگہ پہ ایک ملک میں اس کا تھوڑا اور سسٹم ہوگا، دوسرے میں. تو اسلام کا اسی کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے کہ جو نان مسلمس ہیں ان سے زکوٰۃ تو نہیں لی جا سکتی، تو ان سے پھر جو باقی ریاست کے معاملات چلانے ہیں یا جو ان کے ساتھ ایک کانسٹیٹیوشنل بندھن ہے اس میں انہوں نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. دیٹس واٹ اٹ از. لیکن اس کے آگے اگر آپ جائیں نا، کتاب الاموال میں جائیں، کتاب الخراج میں جائیں، تو آپ کو بہت سی اس کے اندر نوانسز ملیں گی. مثال کے طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو سیکنڈ کیلف ہیں، کہ وہ نان مسلمس جو زیادہ جن کی ایج ہو چکی ہے، جو اب جزیہ بھی کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے وہ بھی معافی ہے. اسٹیٹ کی طرف سے مل ہی رہا ہے نا، جو جیسے آج کل کے زمانے میں کہیں تو پینشن ہے، وہ تو مل ہی رہی ہے. لیکن اگر وہ بھی کافی نہیں ہے، اینول ٹیکسیشن کے لیے پھر بھی پیسے نہیں ہو رہے، تو اس کی بھی معافی ہے جناب. اور یہ ان کا ذاتی، یہ ایسا نہیں کہ انہوں نے کھڑے ہو کے کہہ دیا آج کے بعد ایسا ہے. اس کے اوپر پوری ایک کاؤنسل بیٹھی، پوری ایک مشاورت ہوئی اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا. تو اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کو ایک اسٹیٹ کے اگر آپ سیاق و سباق میں اس کے کانٹیکسٹ میں اگر آپ سمجھیں تو یہ چیز آپ کو بہتر سمجھ آئے گی. اصل ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جزیہ کا کانسیپٹ دیا ہی یہ جاتا ہے کہ جو نان مسلم ہیں ان کو آپ نے بس اس لیے کہ وہ آپ کے پاس رہ رہے ہیں آپ نے ان سے لوٹ کسوٹ کرنی ہے. تو بھائی وہ تو اگر لوٹ کسوٹ نام رکھنی ہے آپ نے، تو پھر تو دنیا کا ہر ملک ہی ظالم ہوگا جو بھی ٹیکس لیتا ہے جیسے بھی لیتا ہے. تو جزیہ کو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کنٹریبیوشن ہے نان مسلمس کی طرف سے، اس لیے کہ جو صدقات ہیں، جو زکوٰۃ ہے، وہ ان پہ فرض نہیں ہے. But they still have to contribute just like everybody else has to. ٹھیک ہے سر. میرے خیال سے کرمویر صاحب کا ایک سوال یہ جو نکل کر آ رہا ہے، جس کو شاید انہوں نے صاف انداز سے نہیں رکھا، وہ یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپینشنزم کی وجہ سے تو کہیں یہ تبلیغ نہیں کی؟ کیوں میں کرمویر صاحب؟ ہاں جی سر، یہی کہنا چاہتا تھا. یہی کہنا چاہتے تھے. تو آپ نے یہ کہا نہیں اتنی دیر سے، مسئلہ یہ ہوا ہے. ہاں جی سر.
सर मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आपने थोड़ा सा समझने में गलती की, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि उनको मक्का का सरदारी ऑफर की थी, तो बदले में उन्होंने जो है अबू लहब या अबू जहल को कहा था कि हम आपको अरब का सरदार, अरब का मतलब राजा बना देंगे, तो अजम जो है आपको जजिया देगा। हाँ, आपने थोड़ा सा समझने में जहाँ पे उलट समझा था, हम ही ने उलट समझा। जी कैसर भाई। हाँ जी सर। एक्सपेंशनिज्म का जो एतराज है इसका जवाब भी दे दीजिए। तो एक्सपेंशनिज्म में तो मेरे भाई दो चीज़ें आपने देखनी होंगी। पहली बात तो ये है कि क्या एक्सपेंशन वैसे ही उसी तरह से हुई जिस तरह से आपके जहन में है, जैसे दुनिया में लोग आगे पीछे फैल जाते हैं, क्या करते हैं सारा। अगर ये बात होती तो मुसलमानों की आइडियोलॉजी में तो ये बात शुरू से आ जाती ना। दूसरी बात ये आप देखें कि जिस ज़माने की आप बात कर रहे हैं, ये अगर आप कल्चरल स्टडी के एतबार से भी देखें तो आप ये देखेंगे कि उसके अंदर ना होने के बराबर, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक्सेप्शन है, कुछ और सहाबा एक्सेप्शन होंगे, वो तो तबका ही सारा माशरे के कमज़ोर लोगों का था बज़ाहिर। यानी कि अगर आप इकोनॉमिकली देखें या अगर आप अप्रोच के एतबार से देखें तो ये वो लोग तो, अगर एक्सपेंशनिज्म के आपने बात करनी है अगर, तो फिर तो होना चाहिए ना कि नेटवर्किंग होनी चाहिए, इस तरह से मिलिट्री बननी चाहिए, और उसके बाद फिर एक नया सिस्टम आ गया, नई बादशाहत आ गई है। ऐसा तो कभी हुआ भी नहीं है। तो अगर ऐसा हुआ नहीं है तो फिर मेरे ख्याल में सवाल करने वाले पे, यानी कि आप पे ये ड्यूटी बनती है कि आप इसको, अपनी इस असर्शन को लिंक करें हिस्ट्री के साथ कि ये उन्होंने कहा था और ये हो गया है। जबकि जिजिया का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर बता दिया गया कि अगर इवन आप दुनिया में भी समझते हैं कि आपको कोई फ़ायदा चाहिए, तो दुनिया के फ़ायदे आप बजाय मुझे देने के आप ये बताएं कि इस दीन को अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त बख्शनी है, अज़्ज़ा वजल ने इतनी इज़्ज़त बख्शनी है कि वो लोग जो दीन में दाखिल नहीं हो रहे, आप उन पे गालिब होंगे, विच इज़ वेरी मच हिस्टोरिकली एक्यूरेट। और ऐसा हुआ। जिजिया हैज़ नथिंग टू डू विद एक्सपेंशनिज्म, और ना ही जिजिये से आप अपने एक्सपेंशन फंड को या एक्सपेंशन बजट जो है उसको फंड कर सकते हैं। बाकी तो अलेक्जेंडर का हमने देखा कि उसने अपनी इतनी बड़ी कैसे कैंपेन को उसने फंड किया, लूट मार से किया। उसके अलावा हम दुनिया के और बड़े बड़े फातिहीन देखते हैं, रोमन्स को देखते हैं, उन्होंने कैसे किया, वो लूट मार से किया। तो अगर आप इस्लामी हिस्ट्री देख के आप मुझे एक एक्सपेंशन बता दें ऐसी कोट एंड कोट जो आप कह रहे हैं कि जिसके पीछे जिजिया की फंडिंग थी, तो आपका पॉइंट वैलिड हो जाएगा। अच्छा जी, एक मिनट करमवीर साहब, जरा सा मैं अपनी किताब का भी थोड़ा सा एडवर्टाइज कर लूं, उसमें एक इक्तिबास पढ़ लेता हूं मैं। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा जी, तो अगर कोई ये इसकी ये वॉल्यूम नंबर 3 में सफा नंबर 223 से पढ़ रहा हूं। अब अगर कोई शख्स ये कहे कि जिहाद का मकसद महज तौसी पसंदी यानी एक्सपेंशनिज्म है, यानी अपनी सरहदों को वसी किया जाए या दूसरों के वसाइल पर कब्जा कर लिया जाए, माल गनीमत हासिल करके अपनी दौलत, इक़्तिदार और अपनी ताकत को बढ़ाया जाए, अगर ये मकसद होता तो जिहाद पर जो एतराज़ होता वो अखलाकी एतबार से बिल्कुल दुरुस्त होता। लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि कुरान करीम में जहां पर भी जिहाद की फजीलत बयान की गई है वहां इक़्तिदार का हवाला नहीं दिया गया और न ही दौलत का हवाला दिया गया। ये अलग बात है कि गनीमत उसका एक फितरी नतीजा है, लेकिन गनीमत और दुनियावी मकासद के लिए लड़ाई को अल्लाह ने पसंद नहीं किया। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि या रसूल अल्लाह, एक आदमी माले गनीमत के लिए लड़ता है, दुनियावी मफाद के लिए लड़ता है, इसलिए लड़ता है कि उसे बहादुर कहा जाए, तो ऐसे शख्स का क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके लिए कोई अजर नहीं है, क्योंकि उसने जिहाद के मकसद को सामने रखकर लड़ाई नहीं की। कुरान करीम की सूरह तौबा में जहां पर जिहाद की फजीलत बयान की गई है वो इस तरीके से है कि अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाहि बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम अअज़मु दरजतन इंदल्लाह व उलाइका हुमुल फाइज़ून। जो लोग ईमान लाए और वतन छोड़ गए और खुदा की राह में माल और जान से जिहाद करते रहे, खुदा के यहाँ उनके दर्जे बहुत बड़े हैं और वही मुराद को पहुंचने वाले हैं। जी, तो हदीस से बिल्कुल वाज़ेह है कि जो मकसद, अगर किसी आदमी के जहन में यह मकसद हो कि मुझे सरहद को बढ़ाना है या माल गनीमत चाहिए या भाई मुझे तो ईरान का तेल चाहिए या मुझे तो इराक का तेल चाहिए, अगर ये मकसद है तो फिर उसके लिए कोई अजर नहीं है, ला अजर लहू। तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से बात की। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माफी चाहिए। नो प्रॉब्लम। आप हिंदू है भाई के सिख हैं? एथिस्ट हूं सर। आप एथिस्ट हैं, पहले क्या थे? वैसे सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं सर। जी जी, वही पूछा मैंने। ठीक है, बहुत ठीक है सर। मैं अगर जाते जाते आपसे एक बात, अगर आपको बुरा ना लगे तो, कि आप एथिस्ट हैं तो सर ये
سوال کا جواب نہیں ہے نا, کیونکہ ایتھیزم کوئی سسٹم تو نہیں ہے بذات خود. ایتھیسٹ نے آگے ڈفرینٹ سسٹمز بنائے ہیں, کسی کے پاس ہیومنزم ہے, کسی کے پاس سوشلزم ہے, کسی کے پاس لبرلزم ہے. تو آپ بھگت سنگھ صاحب والی سائڈ پہ ہیں یا آپ لبرل ہاں سائڈ جی پہ؟ سر, نہیں سر, بھگت سنگھ کی سے امپریسڈ ہو کے ہی اس طرف ہے. تو میں بس جاتے جاتے نا آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ ذرا سوشلسٹ ہسٹری کو دیکھیے گا پھر, جو بھگت سنگھ صاحب والی ہے, کہ انہوں ہاں نے جی جب سر. سینٹرل ایشیا میں مسلمان ملکوں پہ قبضے کیے تو انہوں نے کس کس چیز پہ جزیہ, آپ کی لینگویج کو یوز کرتے ہوئے جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ اپلائی کیا. اس میں آپ کو ملے گا کہ قرآن پڑھنے پہ بھی جرمانے تھے, اسلامی نام رکھنے پہ بھی جرمانے تھے, قربانی دینے پہ جرمانے تھے. اور آج بھی سینٹرل ایشیا کے جو پری سوویت بنے ہوئے گھر اگر ان کو گرا کے ڈیمولش کر کے نیا بنایا جائے تو پہلے وہاں پہ جو دیواریں ہیں ان کو اسکریپ کیا جاتا ہے, کھرچا جاتا ہے کہ اس کے اندر کہیں قرآن تو نہیں ہے, کہ لوگوں نے قرآن کو بچانے کے لیے دیواروں میں چن دیا تھا. میں معافی چاہتا ہوں, میرا ہندی میں اس کو میں ایکسپلین شاید اس طرح سے نہ کر پاؤں, کہ اس ہاں کے جی اندر سیو کر ٹھیک ہے, دیا تھا. ٹھیک ہے سر, ضرور پڑھوں گا. اور آپ کو بھی سجیسٹ کروں گا کہ آپ انڈیا کی پارٹیشن کی ہسٹری پڑھیں, تو اور اس میں جو ملین لوگ ماریں گے اس کے پیچھے بھی آپ کو ملے گا کہ ایک دھارمک فیک ہے, کیونکہ ایک آسمانی کتاب کی وجہ سے جس میں لکھا تھا کہ اس دوسروں کی جو سمپتی ہے, بھومی ہے, اس پہ عشر کی بجائے خراج لگایا جائے گا, جو کہ اس سے 3 گنا زیادہ ہوگا. میں آپ کو تو اسلام کی یہ بات بھی ایک بتا وجہ رہی تھی مار کاٹ کی جو بھی ہوا ہے. صاحب, تو آپ آپ مجھے بھی اس تھوڑی سی کی ریسرچ کیجیے, میں بھی آپ سے بات کروں گا نیکسٹ ٹائم. ضرور آپ مجھ سے ضرور بات کریں. دھنیہ واد سر. میں صرف فرق یہ ہے کہ جب آپ اسلام کی بات کریں ہاں گے جی تو سر. آپ ہمیں قرآن و حدیث سے اصحاب اہل بیت بتائیں گے کہ نہیں سر, انہوں نے میں کیا اسلام کیا. اکیلے اسلام کی بات نہیں کہی, میں نے صرف دھرم کی بات, آپ کو ایک پمفلٹ میں بھی پتا لکھ دوں نہیں اگر ایسے بھائی یہ کون سی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں. جو بھی مار کاٹ ہوئی وہ دونوں طرف سے ہوئی تھی, یہ سنا ہے کہ لاہور میں جب ٹرین وہ پہنچتی دونوں تھی طرف سے ہوئی تھی, تو ایک لاشیں طرف ہی لاشیں ٹرین میں کو بھری دوسری نہیں دیا جا سکتا. پتہ نہیں کون سی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں کرمویر بھائی. پارٹیشن کے وقت جب لاہور ٹرین پہنچتی تھی امرتسر سے ہوتے ہوئے تو لاشیں فل ہوتی تھیں. ہم نے تو یہ سنا ہے. اب وہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے کرمویر صاحب, پھر انشاءاللہ کرتے ہیں بات.